اسی طریقے سے امام اللغت علامہ جوہری نے تمام لوگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جس چیز سے کسی کا تقرب حاصل کیا جائے، آسان لفظوں میں کہیے، جس چیز سے کسی کے نزدیک ہوا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ جس چیز سے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، کسی کی بارگاہ میں اپنی رسائی حاصل کی جائے، کسی کے قریب ہوا جائے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس تک آنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور یہ رب تعالیٰ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے، مگر رب تعالیٰ نے دنیا کو ایک ترتیب سے، ایک نظام سے، ایک طریقہ کار کے مطابق بنایا ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بھی ایک مکمل طریقہ کار ہے۔ اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا، اس کی بارگاہ سے اجر اور ثواب کے مستحق ہونے کا، اس کی جنت کے حقدار ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ وہ چاہے تو بغیر کسی حساب و کتاب کے سب کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے، کہ اس سے کوئی سوال کرنے والا، وہ سب کو اٹھائے اور سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، کیا اس سے کوئی سوال کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ مگر رب تعالیٰ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ رب تعالیٰ جنت میں کسی داخل کرے گا، جہنم میں کسی داخل کرے گا۔ رب تعالیٰ اپنی نعمت کسی کو دے گا، اپنا قہر کسے دے گا۔ رب تعالیٰ اپنا فضل اور انعام کسے دے گا، رب تعالیٰ محروم کسے رکھے گا۔ پورا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر یہ پورا ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ تم اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ اور دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہماری زندگی بھی ایک دوسرے کے سہارے اور ایک دوسرے کے وسیلے کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی سے یہ جو تعلق ہے، یہ جو رابطہ ہے، یہ جو وسیلہ ہے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو زندگی دشوار ہو جائے گی، زندگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ چاہے تو اولاد کو بغیر ماں باپ کے بھی دے سکتا ہے، یعنی بغیر ماں باپ ہو، بغیر ماں باپ کے بھی رب تعالیٰ اولاد کا وجود پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور ایسا رب تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم کو دیکھیے، نہ اوپر والد ہیں نہ اوپر والدہ ہیں، بغیر والد اور بغیر والدہ، بغیر مرد و عورت کے رب تعالیٰ نے ایک جان کو پیدا فرمایا۔ تو رب تعالیٰ چاہے تو بغیر والدین کی بھی اولاد کو پیدا فرما سکتا ہے، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ رب تعالیٰ والد اور والدہ کے ذریعے سے اولاد کو پیدا فرماتا ہے، تو یہ وسیلہ ہے۔ تو بچہ اپنی خلقت کے اندر اپنے ماں باپ کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر امور پر غور کیجیے کہ مرد عورت کے لیے وسیلہ ہے، عورت مرد کے لیے ایک تعلق اور وسیلہ ہے، کمزور طاقتور کے لیے وسیلہ ہے تو طاقتور کمزور کے لیے وسیلہ ہے، امیر غریب کا وسیلہ ہے تو غریب امیر کا وسیلہ ہے۔ یعنی دنیا میں رب تعالیٰ نے جتنا بھی نظام برقرار رکھا ہے، یہ تمام کا تمام ایک تعلق، ایک رابطے کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اگر اسے مائنس کر دیجئے تو زندگی کا نام و نشان ختم ہو کر رہ جائے۔ اب یہاں پر آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ دوا لیتے ہیں، آپ دوا کھا کر شفایاب ہو جاتے ہیں، تو شفا دینے والی ذات تو رب تعالیٰ کی ہے۔ مگر آپ دوا کھاتے ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کا جو ذریعہ اور وسیلہ بنا وہ ڈاکٹر بنا، وہ دوا بنی۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسی کوئی ایسی حونت سی چیز نہیں ہے کہ جو عقل میں نہ آنے والی ہو، جو بالکل ہی عقل سے ماورا ہو، یہ بالکل واضح سی چیز ہے۔ لہذا اب دنیاوی معاملات میں جب ہم وسیلوں کے محتاج ہیں تو اخروی معاملات میں تو خود رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس کی بارگاہ تک آنے کے لیے وسیلہ اور تعلق تلاش کرو۔